میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سید عاصم منیر کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، یقین محکم تھا اور انتہائی اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور خدا کے اوپر بھروسہ کر کے مجھے کہنے لگے کہ وزیر اعظم اب مجھے آپ اجازت دیں کہ چونکہ دشمن نے دوبارہ یہ مکروہ حرکت کی ہے تو اب ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بعض عرب ممالک جو ہمارے دوست ممالک وہاں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پر ایک سربراہ نے مجھ سے پوچھا کہ وزیر اعظم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی دو باتیں ہیں جو کہ اس آپ کی عظیم فتح کی وجہ بنی۔ میں نے کہا نمبر 1 افواج پاکستان کی دلیری، شجاعت، پروفیشنل ایکومن اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ہائیسٹ لیول آف ٹریننگ۔ اور نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ۔ اور تیسری بات میں نے کہی کہ جب فیصلہ ہوا تو ملٹری لیڈرشپ نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا، انویورنگ کمٹمنٹ۔ شاعر کہتا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا، ان کی بڑی فوج کے جوانوں اور افسروں نے اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی، اور ہمارے شاہینوں نے اور ایئر چیف ظہیر بابر نے، انہوں نے بہترین، ہمارے شاہینوں نے جھپٹ کر قابو کیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سرفرازی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کی تاریخ حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور تیسری بات، پوری قوم میں یکجہتی، کراچی سے لے کر پشاور تک 24 کروڑ لوگ، بزرگ، مائیں، بہنیں، نوجوان سجدہ ریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم پاکستانیوں آپ کو وہ فتح دی ہے کہ آج مغرب سے لے کے مشرق تک لوگ پاکستان کے جب سبز پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں پاکستان سے۔ اور اس مارکہ حق کے آپریشن میں، جسے ہم آپریشن بنیان مرصوص کہتے ہیں، کے دوران دشمن کا ایک گولہ لیفٹنٹ کرنل ظہیر عباس کے گھر کے قریب آ کر لگا، جس کے نتیجے میں ان کے کمسن بیٹے ارتضیٰ عباس وہ شہید ہو گئے، جبکہ اس کے والد لائن آف کنٹرول پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ میں بھی، صدر پاکستان بھی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ہم سب نے اس ننھے منھے بچے کا جنازہ پڑھا۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ وہ بچے کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کبھی حرکت کا بھرپور بدلہ لیا ہے، سیز فائر ہو چکی، اب ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ اور میں نے یہ آفر کئی مرتبہ میں نے دی ہے، دنیا نے سنی ہے، یہ آنریبل پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی کہ ہم کشمیر، ہم پانی کے مسئلے کے اوپر، ہم ٹریڈ کے اوپر، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس، ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خطے میں ہم ہمسایہ ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ
وہاں پر رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے۔